جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سارے کے سارے دین حنیف کے پیروکار ہیں۔ اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ اچھا، اب 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیوں کیا جاتا ہے؟ اب یہ بات ذرا غور سے سنیں۔ یہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، مرسلین ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے پیدائشی طور پر دین حنیف پر ہوتے ہیں۔ دین حنیف کیا ہے؟ پہلے بھی اس کی تشریح میں نے بیان کی ہے، اب دوبارہ کرتا ہوں۔ جیسے کہ مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام شروع کیا اسلام کا، تو کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو اب یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھنی ہے۔ یہ جان کر کہ کعبے میں 360 بت رکھے تھے، لوگوں کا ذہن ہندوؤں کی طرف جاتا ہے کہ ان کے مندر میں بھی بت رکھے ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ کعبے میں جو بت رکھے تھے وہ ان لوگوں نے اپنے اینسیسٹرز، اپنے آبا و اجداد، اپنے باپ دادا کے بت بنا کے ان کو پوجتے تھے۔ ہندو اپنے مندر میں بھگوان کی مورت کو پوجتے ہیں، رب کی مورت کو پوجتے ہیں، یہ فرق کبھی نہیں بھولنا۔ تو خانہ کعبہ میں جو 360 بت تھے وہ سارے جھوٹے تھے، وہ بھگوان کے بت نہیں تھے، وہ ان کے جو اینسیسٹرز تھے انہوں نے اس کے بنائے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام دیا کہ ایک سچے خدا کو مانو۔ تو کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، کچھ کو نہیں آئی۔ تو جن کی سمجھ میں آ گئی ان کو دلیل دی گئی، کو سمجھایا گیا، تب سمجھ میں آئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے دین اسلام۔ لوگوں کو سمجھایا، حقیقت بتائی، ان کی سمجھ میں آ گئی، یہ دین اسلام ہے۔ دین حنیف کیا ہے؟ کہ بندہ پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد اس کے من میں، اس کے دل میں ایک سچے خدا کا احساس موجود ہو، وہ کبھی بھی ایک سے زیادہ خدا کی طرف اس کا دل مائل ہی نہ ہو، ایک خدا کا ماننے والا ہو۔ پیدائشی طور پر اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے، بغیر کسی مذہب کو اختیار کیے۔ اس کو کہتے ہیں عام زبان میں توحید پرست، لیکن یہ غلط ہے۔ توحید کا پیغام تو مذہب نے آ کے دیا نا۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سارے کے سارے دین حنیف کے پیروکار ہیں۔ اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ اچھا، اب 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیوں کیا جاتا ہے؟ اب یہ بات ذرا غور سے سنیں۔ نبی ہو، مرسل ہو، یا ولی ہو، یا فقیر ہو، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان جن اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جس کو لطیفہ نفس کہتے ہیں۔ اور پھر یہ جو لطائف ہوتے ہیں، یہ سارے لطائف اللہ تعالیٰ لطیفہ قلب میں بند کر دیتا ہے اور اس کے اوپر 1,80,000 جالے لگا دیتا ہے۔ اچھا، اب عام آدمی میں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ جو نبی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تزکیہ نفس کا، شرع قلب کا بندوبست خود کرتا ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کے نفس کو پاک کرنے کا بندوبست کرتا ہے، اس کی شرع صدر کا بندوبست کرتا ہے، اور 40 سال کی عمر سے پہلے پہلے اس کی ظاہری باطنی تعلیم، تزکیہ، تصفیہ، تجلیہ، تخلیہ سب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس کی تعلیم ظاہری اور باطنی مکمل ہو جاتی ہے اور اس تعلیم کے مکمل ہونے کے نتیجے میں اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ جڑ جاتا ہے، کلام کا راستہ جڑ جاتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، وہ الہام آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے وہ۔ اس کے بعد پھر 40 سال کی عمر میں وہ دنیا کے سامنے اعلان نبوت کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اللہ کی طرف سے آیا ہوا۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں
جب اعلان نبوت سے پہلے اس کی تعلیم مکمل ہو گئی، وہ اللہ سے واصل ہو گیا، تو اب اس کو مذہب کی کیا ضرورت پڑے گی آگے جا کے؟ اب جو اعلان نبوت کر کے وہ مذہب بنائے گا وہ لوگوں کے لیے ہے، وہ تو اللہ تک پہنچ گیا نا، اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو آدم صفی اللہ نے جو مذہب بنایا ان کے لیے نہیں تھا، وہ لوگوں کے لیے تھا۔ اسے ابراہیم علیہ السلام نے جو مذہب بنایا لوگوں کے لیے، ان کے لیے تو نہیں تھا نا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذہب بنایا وہ لوگوں کے لیے تھا، ان کے لیے تھوڑی تھا، وہ تو پہلے ہی واصل باللہ تھے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا۔ اب دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھے تو پھر دنیا میں ہدایت کی ضرورت پڑی گئی ان کو جب آنے سے پہلے ہی نبی تھے، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ سوالات معراج عالم میرے بھائی اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہمارے مولوی اور خاص طور پر فرقہ پرست مولوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں من گھڑت عقائد بنا لیتے ہیں اور ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس ذات کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو کلمے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا تو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کو تو ضرورت نہیں ہے نا کلمے کی۔ اب یہ تو میری نظر میں گستاخانہ بات ہو گئی نا کہ حضور معاذ اللہ کون سا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ مسلمان ہوئے تھے تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کافر تھے، تو مسلمان ہو کر کے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا ایمان کی تباہی ہے۔ اس طرح کی باتیں نہ دہرائیں، زبان پر نہ لائیں۔ ہر نبی، ہر مرسل کا براہ راست اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو اللہ نے بھیجا ہے اسے نا۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تربیت فرماتا ہے جبریل کے ذریعے، اور 40 سال کی عمر سے پہلے اس کی تربیت مکمل کر کے سارے ٹیسٹ ہو کے جب وہ ہو جاتا ہے کہ بھئی وحی بھی آ رہی ہے، الہام بھی آنے کے قابل ہے، دل کے اوپر عبارت آ رہی ہے، آواز بھی اللہ کی آ رہی ہے، جبریل بھی نظر، سب آ رہا ہے، اعلان نبوت۔ جس کا تعلق یہاں الرا ٹی وی سے ہے اس کا ایمان اور عقیدہ ان نقاط پر ہونا چاہیے۔ انبیاء اکرام کے حوالے سے تزکیۃ النفس سے تمام نبی گزرے ہیں، لیکن ان کا تزکیہ نفس اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور غیر نبی کو خود کرنا پڑتا ہے، اس لیے اولیاء اکرام جنگلوں میں چلے گئے۔ بھئی جب دیکھیں نفس امارہ کا ذکر جب قرآن نے کیا ہے تو سورہ یوسف میں کیا، پہلی آیت میں، تو وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب زلیخا کے ساتھ ان کا معاملہ چل رہا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے یوسف کو بچا لیا، ورنہ وہ تو گناہ کر بیٹھتا۔ کیوں کہ نفس امارہ تو برائی کا ہی امر کرتا ہے۔ تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبیوں کا بھی، یعنی ان کی تربیت سے پہلے نفس جو ہے امارہ ہوتا ہے، پھر جب تربیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں آیا، حضور نے اپنے حوالے سے کہا، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان جن اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا لیکن میری صحبت میں پاک ہو گیا۔ اچھا، اب ایک لفظ ہے اس کے اوپر، آپ نے فرمایا کہ میری صحبت میں پاک ہو گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ آپ جو ہیں سر سے پاؤں تک پاک رہے۔ وہ ایک گندی چیز آئی بھی تو آپ کی صحبت میں وہ بھی پاک ہو گئی، یعنی آپ کی ذات پاک اور معطر اور مطہر ہے۔ یہ ایمان کا عقیدہ ضروری ہے۔ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں آپ۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں، وجہ کائنات ہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے، ان کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ میرا نور ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر آیا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اب یہاں پر جو بھیجا ہے، یہ جو لفظ لکھا ہے قد جاءکم، اور تحقیق تمہارے پاس پہنچا، جاءکم آیا تمہارے پاس، من اللہ نور،
اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ تو نور کون سا ہے؟ نور حضور کی ذات کی طرف اشارہ ہے۔ پھر دہرا دیتا ہوں یہ جملہ، صحیح عقیدہ رکھنا ہے تو یہ جملہ میرا اپنے دل پہ لکھ لیں۔ قرآن حضور کے قلب پر نازل ہوا، حضور کی ذات کا حصہ ہے، تو کبھی بھی قرآن کو حضور کی ذات سے الگ مت سمجھنا۔ اگر حضور کو مان لیا ہے تو قرآن اس میں شامل ہے۔ قرآن حضور کی ذات سے ہٹ کے کوئی الگ چیز نہیں ہے، قرآن حضور کی ذات کا حصہ ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے گا کہ قرآن کو پکڑ لو، تو اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ غلامی رسول میں آ جاؤ، حضور کے قدموں کی خاک سے چمٹ جاؤ۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہماؤز، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ Amra TV, the place to connect with God.